آپ ایک کپ پانی لیں، اس میں آپ کے پاس بارش کا پانی تھوڑا سا ہے، ایک قطرہ ہے وہ ملا لیں، ایک گھونٹ ہے وہ ملا لیں، ایک کپ بارش کا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اس میں آپ زمزم ملا لیں، دو برکتیں، دو شفائیں ہو گئی، ملا لیں۔ زمزم مل گیا، بارش کا پانی مل گیا، شہد ملا لیں، 11 دانے کس کے؟ کلونجی کے ملا لیں، اور اس میں 7 بار سورت فاتحہ بھی ملا لیں، 7 بار سورت فاتحہ بھی ملا لیں، یعنی پڑھ کے دم کر دیں۔ اب یہ مجموعہ شفا بن گیا، فاتحہ شفا، کلونجی شفا۔ حدیث میں آتا ہے ان کالے دانوں میں حبۃ السوداء، ان کالے دانوں میں، ان کالے دانوں میں، فاتحہ میں شفا، زمزم میں، بارش کے پانی میں شفا، کلونجی میں اور شہد میں شفا۔ کتنی شفائیں ہو گئی؟ 5۔ یہ جمع کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ کلونجی کے دانے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کو چبانے کی ضرورت پڑے، چبا لیں، آپ نگل لیں، چبا لیں، کیا حرج ہے؟ پر یہ شفائیں، اور ان شفاؤں کو پہلے ہاتھ پہ رکھ کے، گلاس میں رکھ کے، کٹورے میں رکھ کے، برتن میں رکھ کے اللہ سے ذرا باتیں کر لینا۔ اب میں باتیں بتاتا ہوں جو کرنی ہے۔ اے اللہ، ہمیں پتہ نہیں تھا تیرے خزانوں میں شفائیں کہاں کہاں پوشیدہ ہیں۔ اے اللہ، تیرے حبیب کملی والے سے یہ شفاؤں کا پتہ چلا ہے، اور ان کی آل و اصحاب سے ان شفاؤں کا پتہ چلا ہے۔ اے اللہ، تو نے شہد کو قرآن میں شفا قرار دیا، اور تیرے حبیب کملی والے نے کلونجی کو حدیث میں شفا قرار دیا، اور اللہ زمزم کے پانی کو شفا ملی، بارش کے پانی کو شفا ملی، اے اللہ سورۃ فاتحہ کو شفا ملی۔ اللہ میں یہ ساری شفائیں جمع کر رہا ہوں۔ مولا، میرا یہ روحانی مسئلہ ہے، یہ روحانی کھوٹ ہے، تنہائیوں کا کوئی روگ ہے، کوئی تنہائیوں کا آنکھوں کا روگ ہے، کانوں کا روگ ہے، یا میرے کسی جذبوں کا روگ ہے، اے مولا یہ بھی بیماری ہے، اے اللہ اس کی شفا کے لیے یہ میں گھونٹ پانی پیتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرا تو مشورہ یہ ہے 40 دن، 70 دن یا 90 دن یا 121 دن، 4 مہینے، صرف روحانی بیماریوں کے لیے یہ 5 مجموعہ شفا کا نسخہ استعمال کریں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پرانی اور روحانی بیماریاں جو قبر میں کفن میں ساتھ جائیں گی، اس کی شفا یابی کے لیے کوئی فکر مندی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ غم احساس مجھے بھی لگ جائے، آپ کو بھی لگ جائے۔ کہ اللہ، اگر یہ روحانی روگ آنکھوں کا ہے، وہ کانوں کا ہے، وہ دل کا ہے، وہ تنہائیوں کا ہے، یا اللہ کوئی خیانت کا ہے، کوئی مال کا اوپر نیچے کرنے کا ہے، یا کسی کی چیز کا کھوٹ، یا میں کسی کی خیانت کرتا ہوں، یا میں نوکری میں خیانت کرتا ہوں، جاب میں خیانت کرتا ہوں، یا اللہ کہیں خیانت کرتا ہوں، یا اللہ میرا یہ روحانی کھوٹ ہے، میرا نماز میں ہے، کہیں معاملات میں ہے، کہیں لین دین میں ہے، کہیں رزق کے حرام میں ہے، کہیں آنکھوں کا کانوں کا حرام ہے، کہیں تنہائیوں کا حرام، کہیں بھی اللہ یہ روحانی جتنے میرے کھوٹ ہیں، اللہ ان کی شفا کے لیے تیرے کملی والے نے فرمایا ہے اور ان کی آل و اصحاب نے فرمایا ہے، تو لہذا مولا میں یہ روحانی بیماریوں کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔